سورہ احقاف کی آیت نمبر 27، سورہ احقاف کا اور 26ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں، یعنی اے قریش، اے کفار مکہ، ہم نے تمہارے آس پاس کی کئی بستیاں ہلاک کر دیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط کی طرح بہت سی بستیاں ہلاک ہوئیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں، کفر سے باز آئیں، سرکشی سے باز آئیں، لیکن وہ باز نہ آئے تو ہم نے انہیں ان کے کفر کے سبب ہلاک کر دیا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، یعنی ان کافروں کی ان کے بتوں نے کیوں مدد نہ کی، جن بتوں کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کے لیے خدا بنا رکھا تھا، اور جن کی نسبت یہ کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کے پوجنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، وہ ان سے گم گئے اور عذاب کے نازل ہونے کے وقت کام نہ آئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کا بہتان اور افترا ہے کہ وہ بتوں کو معبود کہتے ہیں اور بت پرستی کو قرب الہی کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں۔ بت پرستی شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ کام کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اسے قرب الہی کا ذریعہ بتاتے ہیں، تو یہ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف کتنے جن پھیرے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کان لگا کر قرآن سنتے، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ 7 جن تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیغام رسا بنایا، پیغام پہنچانے والا بنایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ 9 جن تھے۔ علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام جن مکلف ہیں، شریعت ان پر لازم ہے۔ اب ان جنوں کا حال ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ بطن نخلہ میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے، اس وقت جن کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، پھر جب وہاں حاضر ہوئے، قالوا، آپس میں بولے، انصتوا، خاموش رہو، تاکہ اچھی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات تلاوت ہم سن لیں۔ فلما قضی، پھر جب پڑھنا ہو چکا، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے، اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ان جنات نے ڈرایا۔ مسجد جن مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں پر جنت المالا کا قبرستان ہے، اس کے قریب ہی مسجد جن ہے۔ تو
تو اگر ہو سکے وہاں حاضری ہو تو وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ جنات کے صدقے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے، جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا سمجھا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے. قالو، وہ بولے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے کتاب سنی، یعنی قرآن پاک کی ہم نے سماعت کی، انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی. حضرت عطا نے کہا چونکہ وہ جن دین یہودیت پر تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لیا. بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ ہے کہ اس میں صرف مواعظ ہیں، احکام بہت ہی کم ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح انسانوں میں کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، مختلف فرقے و دین کے لوگ ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں. جس طرح انسانوں میں بہت سے مسلمان ہیں تو اسی طرح جنات میں بھی بہت سے مسلمان ہیں. آگے ارشاد فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، یعنی یہ قرآن جو کتابیں پہلے آ چکی ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق اور سیدھی راہ دکھاتی، یعنی یہ قرآن حق کا راستہ اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے منادی کی بات مانو، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، جو اسلام سے پہلے گناہ ہوئے وہ بخش دے گا، جن میں حقوق العباد نہیں. یعنی جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی حقوق العباد کے معاملات وہ کلیئر کرنا باقی رہتا ہے.